السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ كذلك ارسلناك في امة قد خلت من قبلها امم لتتلو عليهم الذي اوحينا اليك وهم يكفرون بالرحمن قل هو ربي لا اله الا هو عليه توكلت واليه متاب۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اسی طرح ہم نے آپ کو ایسی امت میں رسول بنا کر بھیجا ہے جس سے پہلے کئی امتیں گزر چکی ہیں، تاکہ آپ انہیں وہ کچھ پڑھ کر کے سنائیں جو ہم نے آپ کی طرف وحی کی ہے، لیکن وہ رحمان کا انکار کر رہے ہیں۔ آپ ان سے کہیے کہ میرا رب تو وہی ہے جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، میں نے اسی پر بھروسہ کیا ہے اور اسی کی طرف، اسی کے ہاں مجھے لوٹ کر جانا ہے۔ محترم سامعین کرام، سورۃ الرعد سورہ نمبر 13 اور اسی سورت سے بھی آپ کے سامنے آیت نمبر 30 تلاوت کی گئی۔ آیت کریمہ کا ترجمہ بھی بفضل اللہ، بتوفیق اللہ، باذن اللہ آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ سامعین کرام، اس آیت کریمہ کے ترجمہ پر غور کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو ایسی امت کی طرف رسول بنا کر کے بھیجا ہے جس امت سے پہلے کئی امتیں گزر چکی ہیں، اور رسول بنا کر کے بھیجنے کا جو مقصد اور مطلب ہے وہ یہ کہ آپ ان کے سامنے وہ کچھ پڑھ کر کے سنائیں جو ہم نے آپ کی طرف وحی کی ہے، لیکن وہ لوگ رحمان کا انکار کرتے ہیں۔ رحمان کے تعلق سے سب سے پہلے یہ سمجھ لیجئے کہ رحمان اللہ تبارک و تعالیٰ کا دوسرا، پہلا نام جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذاتی، ایک آدمی کا ذاتی نام ہوتا ہے اور ایک آدمی کا صفاتی نام ہوتا ہے۔ فار ایگزامپل ایک عالم دین ہے، ان کا ایک نام ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر ہمارے ایک عالم دین ہے عبد الحسیب، ان کا نام عبد الحسیب ہے، لیکن ان کا ایک اور نام ہے عالم، کیونکہ وہ عالم ہیں، یا وہ قرآن کریم کے حافظ بھی ہیں، اس لیے ان کا نام کیا ہے؟ حافظ۔ ایک عالم کا جو اصل نام ہوتا ہے اس کا ذاتی نام ہوتا ہے، اور اس کے اندر صفت ہے علم کی، اس نے علم کو سیکھا ہے اس لیے اس کا نام عالم ہوتا ہے، اس نے قرآن کریم کو حفظ کیا اس لیے اس کا نام حافظ ہوتا ہے، تو یہ اس کا صفاتی نام ہے۔ اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا دو ذاتی نام ہے۔ جو دوسرے نمبر کا نام ہے وہ رحمان ہے۔ ایک نام ہے اللہ تبارک و تعالیٰ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذاتی نام ہے، اور دوسرا نام ہے رحمان جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذاتی نام ہے۔ رحمان کو اور اللہ کو مخلوقات کے لیے کبھی بھی استعمال نہیں کیا جا سکتا ہے۔ ابھی رحیم کا لفظ ہے مسلمان کے لیے، ایک انسان کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، کیونکہ رحم کرنے کی صفت ہر ایک کے اندر ہے، لیکن رحمان جو نام ہے وہ مخلوقات کے لیے استعمال ہرگز نہیں ہو سکتا ہے۔ جیسے اللہ کا ذاتی نام ہے، ویسے ہی رحمان بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذاتی نام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 110 میں کہا، قل ادعوا اللہ او ادعوا الرحمن، چاہے تم اللہ پکارو چاہے تم رحمان پکارو، ایما تدعو، دونوں میں سے جو پکارو، یہ دونوں اللہ کا ذاتی نام ہے، اور اللہ کے جتنے بھی نام ہیں سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء الحسنی ہیں۔ تو محترم سامعین کرام، یہ جو رحمان ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذاتی نام ہے، لیکن مشرکین مکہ رحمان نام سے بہت چڑھتے تھے، رحمان نام ان کو پسند نہیں۔ اللہ نے یہاں پر کیا فرمایا؟ وَهُمْ يَكْفُرُونَ بِالرحمن۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو مکہ کے اندر قریش کے درمیان، حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پورے عرب میں، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری دنیا کے لیے رسول بنا کر کے بھیجا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے کب مبعوث ہوئے اور کہاں مبعوث ہوئے؟ مکہ کے اندر، قریش مکہ کے درمیان۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو ایسی امت کے درمیان رسول بنا کر کے بھیجا ہے جس امت سے پہلے بہت ساری امتیں گزر چکی ہیں، اور آپ کو بھیجنے کا مقصد اور مطلب یہ ہے کہ آپ لوگوں کے درمیان وہ سب کچھ پڑھ کر کے تلاوت کر کے سنا دیجئے جو ہم نے آپ کی طرف وحی کی ہے۔ اور آگے کہا وَهُمْ يَكْفُرُونَ بِالرحمن، لیکن وہ لوگ رحمان کا انکار کر رہے ہیں، یعنی مشرکین مکہ کے قریشیوں کو رحمان نام سے بہت چڑ، جس طرح سے یہودیوں کو جبرائیل اور میکائیل نام سے چڑ کہ جبرائیل کو ہم نہیں مانتے ہیں وہ ہمارا دشمن ہے، میکائیل کو ہم نہیں مانتے ہیں وہ ہمارا دشمن ہے، اسی طرح سے مکہ کے قریشیوں کو رحمان نام سے بہت چڑ،
صحیح البخاری کتاب الشروط کی روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب صلح حدیبیہ کے موقع سے جب عمرہ کرنے کی غرض سے گئے اور حدیبیہ کے مقام پر پڑاؤ کیا اور وہاں پر مشرکین مکہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان جب ایگریمنٹ ہوا، مصالحت ہوئی، تو اس مصالحت کے کئی دفعات اور کئی نکات لکھے گئے۔ جب ان نکات کو لکھنے کا آغاز ہوا تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ لکھو پر بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اس اللہ کے نام سے جو رحمان ہے اور رحیم ہے۔ تو مشرکین مکہ کی طرف سے جو نمائندہ آیا تھا سہیل بن عمرو، اس نے کہا کہ ہم تو رحمان کو نہیں جانتے، ہمارا تو جھگڑا ہی ہے یہ کہ آپ رحمان کو مانتے ہیں، ہم رحمان کو نہیں مانتے ہیں، ہم رحمان کو نہیں جانتے ہیں، کیونکہ رحمان نام سے ان کو بہت چڑ۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب تکرار ہوئی، جب بات آگے بڑھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم مٹا دو، اور یہاں پر جیسے پہلے لکھتے تھے بسم کا اللہم، بس ویسے ہی بسم کا اللہم لکھ دو۔ تو مشرکین مکہ کو رحمان نام سے بہت چڑ، رحمان نام سے مشرکین مکہ کو بہت زیادہ چڑ۔ رحمان یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دوسرا ذاتی نام ہے۔ رحمان یہ رحم سے بنا ہوا ہے۔ رحمان کا مطلب، رحمان جو ہے یہ مبالغہ کا صیغہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک نام جو ہے وہ رحمان ہے اور دوسرا نام جو ہے وہ رحیم ہے۔ رحیم آخرت میں صرف مومنوں کے ساتھ ہوگا، دوسرے کسی کے ساتھ نہیں ہوگا، لیکن رحمان اس دنیا میں مومنوں کے ساتھ بھی ہے اور کافروں کے ساتھ بھی ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سبھی کو روزی دے رہا ہے۔ دنیا میں تو ایسے لوگ ہیں جو لوگوں کی رزق کو بھی ختم کرنے کے لیے ریڈی، لیکن رحمان ایسا ہے جو ہر ایک کو روزی دے رہا ہے۔ جو اللہ کے سامنے جھک رہا ہے اس کو بھی روزی دے رہا ہے، اور جو اللہ کے سامنے نہیں جھک رہا ہے اس کو بھی روزی دے رہا ہے۔ جو اللہ کی اطاعت و فرما برداری کر رہا ہے اس کو بھی روزی دے رہا ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری نہیں کر رہا ہے اس کو بھی اللہ روزی دے رہا ہے۔ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں مشغول ہے اس کو بھی روزی دے رہا ہے، اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو چھوڑ کر اللہ کی مخلوقات کو، اللہ کی مخلوقات میں سے بہت کو اللہ کے برابر کر کے اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرا رہے ہیں، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک بدترین جرم ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بھی روزی دے رہا ہے۔ یہ رحمان ہے۔ رحمان کے اندر رحم کی جو صفت ہے وہ بہت ہی مبالغہ والا ہے، اور اس رحمان کی صفت کا تقاضا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر ایک کے درمیان اپنے نبی کو بھیجے اور جو اللہ کا احکام ہے اس سے لوگوں کو آگاہ کروائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی رحمان کی رحم کی صفت کے تقاضے کے تحت مکہ والوں کے درمیان بھی اللہ نے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین بنا کر کے بھیجا۔ حکم کیا دیا کہ آپ جائیے اور وہاں جا کر کے جو کچھ آپ نبی بنیے، نبی بنایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور حکم یہ دیا کہ جو کچھ ہم نے آپ کی طرف نازل کیا ہے اپنے احکام آپ لوگوں کے سامنے پڑھ کر کے سنائیے، ان کو بتلائیے، ان کی نصیحت کیجیے۔ اللہ نے فرمایا وَكَذَلِكَ أَرْسَلْنَاكَ فِي أُمَّةٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهَا أُمَمٌ لِتَتْلُوَ عَلَيْهِمُ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو ایسی امت میں رسول بنا کر کے بھیجا ہے کہ جس امت سے پہلے بہت سارے رسول گزر چکے ہیں، بہت سارے امت گزر چکے ہیں، اور آپ کو رسول بنا کر کے بھیجنے کا مقصد یہ ہے کہ جو کچھ ہم نے آپ کی طرف وحی کیا ہے، نازل کیا ہے، آپ انہیں وہ سب کچھ تلاوت کر کے پڑھ کر کے سنائے، یعنی اللہ کے حکم سے لوگوں کو آگاہ فرمائے۔ لیکن ان لوگوں نے انکار کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کی دعوت دی، ان لوگوں نے انکار کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شرک سے باز رہنے کی دعوت دی، ان لوگوں نے انکار کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دنیا کی تعلیم دی، ان لوگوں نے انکار کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اخلاق کی تعلیم دی، ان لوگوں نے انکار کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو ایمان کی طرف بلایا، ان لوگوں نے انکار کیا اور اپنے جھوٹے معبودوں کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوئے۔ حتیٰ کہ جب بات آگے بڑھی تو ان لوگوں نے مسلمانوں کو ظلم و ستم کا نشانہ بنانا شروع کیا، ہر اعتبار سے ستانا شروع کیا، ان کے جان کے در پہ ہو گئے، ہر اعتبار سے ان کے اوپر ان کی زندگی کو تنگ کرنا شروع کیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا قل، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اب کہہ دیجئے هو ربی لا الہ الا ہو، وہی میرا رب ہے جس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ یعنی تم کو جو کرنا ہے کر لو، ہم تمہارے کسی بھی چیز سے ڈرنے والے نہیں۔ جو حکم اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے میرا کام ہے اس کو لوگوں تک پہنچانا، اور میں اس کو پہنچا کر کے رہوں گا۔ وہ ربی لا الہ الا ہو، وہی میرا رب ہے جس کے علاوہ کوئی رب نہیں ہے، کوئی عبادت کے لائق نہیں، علیہ توکل، تو میں نے اسی کے اوپر بھروسہ کیا ہے۔
تم لوگوں کے تمام مظالم کو جھیلتے ہوئے بھی ہم نے اسی رب پر بھروسہ کیا ہے کہ وہی رب مجھ کو بچانے والا ہے، وہی رب مجھ کو عافیت دینے والا ہے، وہی رب اپنے دین کو اس روئے زمین پر پھیلانے والا ہے۔ علیہ توکلت و الیہ متاب، اور میں اسی کی طرف لوٹنے والا ہوں۔ محترم سامعین کرام، یہ باتیں ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں بیان فرمائی ہے، اور اسی بات کے تحت یہ بھی سمجھ لیجئے کہ جو منصب اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا تھا کہ اللہ کے دین کو لوگوں تک پہنچانا، وہی منصب ہمارا بھی ہے۔ ہمیں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کو انفرادی طور پر بھی اور اجتماعی طور پر بھی لوگوں تک پہنچانے کی بھرپور کوشش کرنی چاہیے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں کے اوپر عمل کرنے کی بھی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، آمین یا رب العالمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔ تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا